علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ بس یہ خوشیاں منانا بہتر ہے اس سے جن کو وہ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے دروازے کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم کی بارشیں ہونے لگے، تو پھر ان کا شکریہ بجا لانے کے لیے خوب مسرت اور خوشی کا اظہار کرو۔ حضرات گرامی، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ جس اسلام اور دین کے ماننے والے ہم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام نام ہے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسلام نام ہے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہے تو محال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر، کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر خدا کا مقبول بننا چاہتا ہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پاس تورات شریف کا ایک نسخہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں تورات شریف کا ایک نسخہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تورات شریف کا نسخہ تلاوت کرنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کے عالم میں تبدیل ہونے لگا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتہ نہ چلا۔ آپ تورات شریف پڑھتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں رونے والی روئے، اور یہ عرب کے محاورے میں اظہار نفرت اور غضب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا حال نہیں دیکھ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات شریف سے نظر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور دیکھنے لگے اور ساتھ ہی عرض کرنے لگے فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غضب، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہی کلمات عرض کرتے تھے۔ جب یہ کلمات عرض کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے ظاہر ہو جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری پیروی کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کو چھوڑ کر کسی اور دین یا کسی دین کی تابعداری بھی کی جائے تو بھی کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے
کسی اور دین کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو حضرات گرامی، اسلام نے ہم مسلمانوں کو صرف عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکات کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھی ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں خوشی کے بھی موقع آتے ہیں اور غم کے موقع بھی آتے ہیں، اور دوسرے مذہب کے لوگ غم کے موقع پر بھی خدا کو بھول جاتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی خدا کو بھول جاتے ہیں، مگر اسلام نے دونوں وقتوں پر ہماری رہنمائی فرمائی اور بتا دیا کہ اے انسان، اے مسلمان، اے رب کائنات کو وحدہ لا شریک ماننے والے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر غم کا موقع آئے تو غم کیسے منانا، اگر خوشی کا وقت آئے تو خوشی کیسے منانا، اگر مصیبت آ جائے، اگر تکلیف آ جائے، اگر امتحان کا وقت آ جائے، اگر غم پر غم آ جائے تو صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی یاد رکھو، ہر عبادت کے کرنے پر ثواب کی ایک مقدار مقرر ہے، مگر صبر کرنے پر ثواب کی کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ صبر کرنے والے کو بے حساب ثواب ملتا ہے، کیونکہ صبر کرنا یہ بہت کٹھن اور مشکل اور دشوار کام ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، مصائب و عالم میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو مصیبت اور غم کے وقت صبر کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال خیرات کر کے، اپنے فرزند کو ذبح کر کے اور خود کو نمرودی آگ میں پہنچا کر صبر کی مثال کام کر دی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم کر دی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر، طائف والوں کی سختیوں پر انہیں دعائیں دے کر گزشتہ صابروں کی صبروں پر مہر لگا دی، اور میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا کر 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسے حل پر خنجر چلوا کر اس آیت کریمہ کی تلاوت قیامت تک کے لیے نہ مٹنے والی تفسیر کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی مصیبتوں میں انہی حضرات کے واقعات کو سامنے رکھ کر صبر کر دیا کریں۔ حضرات گرامی یاد رکھو کہ خوشی 2 طرح کی ہوتی ہے، خوشی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی فخر کی ہوتی ہے، دوسری خوشی رب کے شکر کی ہوتی ہے۔ فخر کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ فخر کی خوشی میں انسان کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ناجائز حرکتیں ہوتی ہے، مثلا ناچنا، گانا، ڈھول تماشے بجانا، یہ خوشی بہت بری ہے، ایسی خوشی ہرگز نہیں منانی چاہیے۔ ایسی خوشی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، ایسی خوشی نہ مناؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور شکر کی خوشی یہ ضرور منانی چاہیے، کیونکہ شکر کی خوشی میں انسان کی نظر اپنے نفس پر نہیں بلکہ اپنے رب رحمان پر ہوتی ہے، سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، زبان پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہوتے ہیں، حمد و ثنا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند ہے، کیونکہ یہ خوشی صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور اس خوشی کو منانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ خوشی منانے کا حکم دیتا ہے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس ایسی خوشی مناؤ، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس سے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، یعنی ایسی خوشی مناؤ جس میں پیسہ خرچ کرتا ہو، مال رکھتا ہو۔ تو حضرات گرامی، خوشیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو ہمیں مختلف خوشی کے موقع عطا فرماتا ہے اور ہم خوشی کرتے ہیں، مثلا بچے کی پیدائش کی خوشی، شادی کی خوشی، منگنی کی خوشی، لیکن بعض خوشیاں شخصی ہوتی ہے، یعنی جو ایک شخص کو ہی خوش کرتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور ایسا بیمار کے لا علاج ہو جائے، ڈاکٹر طبیب حکیم اس کو جواب دے دے اور وہ مایوسی کی
عالم میں زندگی گزار رہا ہو، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے ٹھیک کر دے، اس کی صحت برقرار ہو جائے، تو وہ بولو بندہ کتنا خوش ہوگا. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اور اس کو خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرمایا، اس کو دوبارہ زندگی بخشی، اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اس کو شفا ملنے پر. اور لوگوں تو خوش ہوں گے، لیکن جتنی خوشی اس کو ہوگی یا ہو سکتی ہے، یہ اتنی خوشی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. اور بعض خوشیاں خاندانی ہوتی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے پورا خاندان خوش ہوتا ہے. جیسے کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو پورا خاندان خوش ہوگا، کیونکہ چاچا کہے گا میرا بھتیجا پیدا ہوا، ماں کہے گی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، خالہ کہے گی میرا بھانجا پیدا ہوا ہے، پھوپھی کہے گی میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، دادا کہے گا میرا پوتا ہوا ہے. غرض کہ ہر خاندان کا فرد اس پیدا ہونے والے بچے سے اپنی رشتہ داری ظاہر کر کے خوشی کا اظہار کرے گا. اور بعض خوشیاں پورے صوبے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے صوبے کا اگر کوئی گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، اور وہ صوبے کی دعوت کرے تو پورے صوبے کے لوگ اس خوشی میں شریک ہو تو وہ بھی سارے خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح کوئی خوشیاں پورے ملک کے لیے ہوتی ہے. جیسے اگر کسی ملک میں الیکشن ہو اور ایک پارٹی میجورٹی سے جیت جائے تو اس پارٹی کے قائد کو ملک کا وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر بنا دیا جائے، تو وہ ملک کے لوگ اس پارٹی کے قائد وزیر اعظم ہونے پر خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ضرور خوش ہوں گے. لیکن حضرات گرامی، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک ایسی بھی خوشی آئی جو عام خوشی تھی. یہ خوشی صرف کسی ایک انسان نے نہیں بنائی، یہ خوشی صرف ایک خاندان نے نہیں بنائی، یہ خوشی صرف ایک بستی یا ایک شہر نے نہیں بنائی، یہ خوشی کسی ایک صوبے یا ایک ملک نے نہیں بنائی، بلکہ یہ خوشی تو تمام مخلوقات نے منائی. یہ خوشی انسانوں نے بھی بنائی، یہ خوشی حیوانوں نے بھی بنائی، یہ خوشی جنوں نے بھی بنائی، یہ خوشی نباتات نے بھی بنائی، یہ خوشی نباتات نے بھی بنائی، یہ خوشی سمندر دریا کے جانوروں نے بھی بنائی، یہ خوشی مشرق والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی مغرب والوں نے منائی، یہ خوشی شمال والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی جنوب والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی عرب والوں نے بھی بنائی، خوشی عرش والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی مکہ والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی مدینہ والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی پاکستان والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی افغانستان والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی ہندوستان والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی کینیڈا والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی امریکہ والوں نے بھی بنائی، زمین والوں نے بھی بنائی، آسمان والوں نے بھی بنائی، مکان والوں نے بھی عرش کی خوشی منائی، فرش والوں نے بھی خوشی منائی، جنت کے حوروں نے بھی خوشی منائی، جنت کے رفان نے بھی خوشی منائی، جنت کے گلمان نے بھی خوشی منائی، فرشتوں نے بھی خوشی منائی، اسرائیل نے منائی، اسرافیل علیہ السلام نے منائی، میکائیل علیہ السلام نے منائی، جبریل علیہ السلام نے بھی منائی. نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم، بلکہ خود رب العالمین نے یہ خوشی منائی. تو حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں خوشی کون سی خوشی تھی؟ یہ خوشی تھی حضور رحمت اللہ علیہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی، ولادت باسعادت کی خوشی. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی بھی سرور العالمین ہے. اور حضرات گرامی، پھر خوشیوں کی عمریں مختلف ہوتی ہے. کوئی خوشی ایک ساعت کے لیے ہوتی ہے، تو کوئی خوشی دن بھر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی سال بھر کے لیے ہوتی ہے. مگر یہ خوشی ولادت بسعادت سے لے کر آج تک منائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت منائی جاتی رہے گی. اور ایمان والے اس خوشی کو ہمیشہ مناتے رہیں گے. تو حضرات گرامی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کن کن لوگوں نے منائی، یہ مسئلہ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ سنت کی 5 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں سنت کی؟ 5 قسمیں. پہلا سنت رب العالمین، دوسرا سنت محبوب رب العالمین، تیسرا سنت انبیاء علیہ السلام، چوتھا سنت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور 5واں سنت مسلمانوں کی سنت. اب ان کی تعریف کیا ہے سنیں. سنت رب العالمین کیا ہے؟ جیسے مخلوق پر رحم کرنا، کرم کرنا، عدل و انصاف کرنا، مخلوق کو معاف کرنا، ان کی
پردہ پوشی کرنا، مخلوق کو روزی عطا فرمانا اور توبہ کرنے والوں کو بخش دینا وغیرہ۔ اور سنت محبوب رب العالمین کیا ہے؟ جیسے کسی کا دل نہ دکھانا، معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا، بے سہاروں کو سہارا دینا، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینا اور ان کو قبائیں عطا کرنا، کسی پر لعنت نہیں کرنا، ہر چھوٹے بڑے کو پہلے سلام کرنا، غلام اور آقا میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرنا۔ اور سنت انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ جیسے داڑھی رکھنا، موچے کٹوانا وغیرہ۔ اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا ہے؟ یعنی وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور صحابہ کرام اس کو اچھا سمجھ کر کرتے رہے ہو، جیسے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنا، 20 تراویح ہمیشہ بجماعت ادا کرنا، تراویح میں ہمیشہ قرآن پاک کو ختم کرنا وغیرہ۔ اور سنت المسلمین کیا ہے؟ توجہ رہے، وہ کام جو نہ زمانہ رسالت میں بھی نہیں ہوا تھا اور صحابہ اکرام کے زمانہ میں بھی نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے یہ کام بعد میں ایجاد کیا ہو، لیکن سارے اولیاء، مشائخ، علماء مفسرین اور محدثین ان کاموں کو اچھا سمجھتے ہو اور ان کو کرتے رہے ہو۔ جیسے ہمارے یہاں ایمان کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ یہ دونوں ایمان نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، نہ صحابہ اکرام نے بنایا۔ اسی طرح یہ 6 کلمے بچے اور بوڑھوں کو یاد کرے جاتے ہیں، ان کلموں کو 6 نہ حضور نے بنایا نہ صحابہ اکرام نے بنایا۔ قرآن شریف کے علیحدہ 30 پارے بنانا، قرآن میں رکوع قائم کرنا، حروف پر اعراب یعنی زبر و پیش لگانا، یہ کام نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ اور جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لینا، باقی صحابہ اکرام کا ذکر کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے زمانے میں خطبوں میں نام لیے نہ صحابہ نے ایسا کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ان تمام سنتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ میلاد شریف میں یہ 5 سنتیں پائی جاتی ہے، یعنی سنت رب العالمین، سنت محبوب رب العالمین، سنت انبیاء، سنت صحابہ اور سنت مسلمین۔ توجہ ہے، میلاد شریف منانا رب کی بھی سنت ہے، میلاد شریف منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، میلاد شریف منانا انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے، میلاد شریف منانا یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، میلاد شریف منانا یہ مسلمانوں کی بھی سنت ہے۔ توجہ رہے، میلاد شریف اور درود شریف کے علاوہ، میلاد شریف اور درود شریف کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں جن میں یہ 5 سنتیں جمع ہو۔ تو حضرات گرامی، میں نے پچھلے جمعے کو بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد منایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد شریف منایا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے ایسے تحقیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بعض بدبخت منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب شریف میں تانا زنی کی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسب شریف کے لحاظ سے، باپ دادا کے لحاظ سے زیادہ بہتر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام عربوں کی طرح حسب و نسب والے ہیں۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی شریف میں بلایا۔ ان میں منافق بھی چلے آئے جو بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے۔ جب تمام صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ میں کون ہوں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ہوں اور میں بیٹا ہوں عبداللہ کا اور پوتا ہوں عبد المطلب کا۔ اور بعد میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اپنے اچھے لوگوں سے بنایا، پھر اچھے لوگوں کی 2 جماعتیں بنائی تو مجھے ان لوگوں کی بہتر جماعت میں سے بنایا۔ یعنی انسان 2 قسم کے ہیں، عرب اور عجم، ان دونوں میں عرب افضل ہے، مجھے عربی بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اچھے لوگوں کے قبیلے بنائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے قبیلے میں رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 72 لوگوں کے گھر بنائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا گھر بنایا۔ پس میں ذات کے لحاظ سے، میں حسب کے لحاظ سے، میں نسب کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے اور گھر کے لحاظ سے مخلوق خدا میں سب سے بہتر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حدیث پاک کو غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد شریف سنایا۔
اپنے تمام صحابہ کو باقاعدہ مسجد شریف میں بلایا اور اپنا پورا حسب نسب شریف بیان فرمایا اور گویا کہ اشارہ کر دیا کہ اے میرے غلاموں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا، میری سیرت اور صورت کو میلاد شریف کے جلسے میں بیان کرنا، میرے بے ادب گستاخ لوگوں کو ڈنڈے کی چوٹ پر جواب دینا، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ آج الحمدللہ آج اہل سنت و جماعت بھی ربیع الاول شریف کے مہینے میں کینیڈا کے کونے کونے بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کو بیان کر کے اور دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور حضرات کرام یاد رکھنا کہ میلاد شریف کی خوشی میں جتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے وہ باعث نجات ہے اور ذریعہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی سنت ہے۔ اور میلاد شریف کے موقع پر دل کی محبت سے کھلے دل سے پیسہ خرچ کرنے والا، میلاد کی خوشی میں جشن منانے والا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ۔ اس کتاب میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے چند واقعات درج فرمائے اور بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانے کا کتنا فائدہ ہے۔ واقعات لکھتے لکھتے انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 اور 8 میں خلفائے راشدین یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات کو نقل فرمایا۔ آپ بھی سنیے اور غور فرمائیں کہ میلاد شریف منانے والا کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اور یہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ 909 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی 10ویں صدی میں، اور یہ کتاب 10ویں صدی ہی میں لکھی گئی کیونکہ آپ کا وصال 947 ہجری میں آپ وفات پا گئے۔ تو گویا یہ کتاب آج سے 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی جان لیں کہ اس وقت سارے سنی ہی سنی تھے، دیوبندی اور بریلوی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، میلادی جماعتی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جب سے یہ دیوبندی آئے ہیں یعنی آج سے 100 سال پہلے یہ میلاد پر جھگڑا چلے ہیں کہ جی میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا شرک ہے، ناجائز ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کو سنیں اور اندازہ لگائیں کہ حق پر کون ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ حضرات گرامی، صدیقیوں کے سردار، شہنشاہ صداقت، یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ ہر جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منانے پر 1 درہم خرچ کرے یا کیا تو وہ کل قیامت کے دن مجھ ابو بکر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور عادلوں کے پیشوا، شہنشاہ عدالت، یار ثانی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور سخیوں کے بادشاہ، یار سوم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما شہید غزوۃ البدر والحنین، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر 1 درہم خرچ کیا گویا وہ بدر اور حنین میں لڑائی کے لیے خود کو حاضر ہوا۔ تو حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر میں شریف ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا اجر دیا تھا؟ قرآن پاک کا 14 پارہ میں اور احادیث کی معتبر کتاب بخاری اور مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لیں کہ میدان بدر والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والا جنت میں جائے گا۔ اور شیروں کے شیر، شہنشاہ شجاعت
حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مبارک فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سبابا لقراءۃ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنہ بغیر حساب، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کی اور میلاد شریف کرنے کا سبب بنا، وہ دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جائے گا اور وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اور اولیاء، امام الاولیاء، بزرگ تابعی حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر، حضرت اکرامی قربان جائیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا فرما دیتا تو میں سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اسے خرچ کر کے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیتا۔ تو حضرات اکرامی آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 3 مائل لمبا ہے اور 3500 فیٹ اونچا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا ہو تو دنیا کے لحاظ سے کتنا پیسہ بن جائے گا۔ تو گویا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا پہاڑ سونا بنا کر میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیتا۔ تو یہ سب محبت کی باتیں ہیں اور وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہوتی ہے تو ربیع الاول شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میلاد کرتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجف کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو حضرات اکرامی آئیے عہد کریں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، جب تک دم میں دم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے اور سناتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال بلکہ ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ ذکر کرنے اور میلاد شریف کرنے